نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو إني فعلت كذا وكذا ولكن قل قدر الله ما شاء عليك ما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رواہ مسلم. محترم سامعین اور بزرگان دین، میں نے آپ کے سامنے جو حدیث شریف پڑھی ہے، اس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بڑی ہی قیمتی نصیحت ارشاد فرمائی ہیں. یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ احرص علی ما ینفعک، ان چیزوں کی حرص کرو، ان کاموں کے اندر لگو جو تمہیں نفع پہنچانے والے ہیں. مطلب یہ ہے کہ جو آخرت کے اندر تمہارے لیے نفع کا سبب بن سکے، اجر و ثواب کا سبب بن سکیں. ویسے تو حرص یہ بذات خود بری چیز ہے اور اس سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے کہ آدمی دنیا کی، مال و دولت کی، عزت کی اور عہدے اور منصب کی آدمی چاہت کرے. اس سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے اور قناعت کا حکم دیا گیا ہے کہ جو کچھ جائز طریقے سے جائز دائرے کے اندر رہ کر کوشش کر کے حاصل ہو جائے اسی کے اوپر قناعت کرو. اس دنیا کے اندر بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں، بڑے بڑے رئیس زادے، نواب زادے اور بڑے بڑے مال و دولت والے گزرے ہیں، لیکن آج تک اس دنیا کے اندر کسی کی خواہش پوری نہیں ہو سکی. اپنی تمام ضروریات، تمام خواہشیں کسی کی آج تک پوری نہیں ہو سکی. بلکہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ابن آدم کو سونے کی ایک وادی مل جائے تو وہ دوسرے کی تلاش میں ہوگا، اور اگر دوسری مل جائے تو تیسرے کی تلاش میں ہوگا، یہاں تک کہ ابن آدم کا پیٹ سوائے مٹی کے اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی. یہ وادی جس طریقے سے پہاڑ کے درمیان گھاٹی ہوتی ہے، بہت بڑا علاقہ ہوتا ہے، اس کے اندر پوری آبادیاں سما جاتی ہیں، اسی طریقے سے وادی ہوتی ہے. دور دراز تک بڑی بڑی زمینیں ہوتی ہیں. اگر اس وادی کے برابر اس زمین کو، اس وادی کو سونے میں بدل دیا جائے تو بھی ابن آدم کی خواہش ختم نہیں ہوں گی. اس کی خواہش اس وقت ختم ہوگی جب کہ وہ مٹی کے اندر چلا جائے اور قبر کی مٹی اس کے پیٹ کے اندر بھر جائے. اس کے سوا کوئی چیز اس کی خواہشوں کو پورا نہیں کر سکتی. تو دنیا کی چیزوں کے اندر حرص کرنا یہ بری چیز ہے اور اس سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے. لیکن آخرت کے اندر، آخرت کی چیزوں کے اندر حرص کرنا یہ اچھی چیز ہے، پسندیدہ ہے اور یہ مطلوب ہے. مثلا کوئی شخص دین کا کام کر رہا ہے، کوئی صدقہ خیرات کر رہا ہے یا کوئی اور عمل کر رہا ہے تو یہ دیکھ کر دل کے اندر جذبہ پیدا ہونا میں بھی اس عمل کو کروں، یہ اچھی چیز ہے، مستحسن ہے اور مطلوب ہے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر فرمایا کہ ان کاموں کی حرص کرو جو کام تمہیں نفع پہنچانے والے ہیں. اور قرآن کریم کے اندر بھی اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے
کہ فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اور آپس کے اندر مسابقت کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نیکیوں کے معاملے میں بڑے حریص تھے اور ہر وقت اس فکر کے اندر رہا کرتے تھے کہ کسی طریقے سے ان کے نامہ اعمال کے اندر نیکیوں کا اضافہ ہو جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے ہیں، ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے۔ بات چیت ہو رہی تھی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک حدیث سنائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی مسلمان کے نماز جنازہ کے اندر شرکت کرے تو اس کو 1 قیراط ثواب ملتا ہے، اور اگر کوئی دفن کے اندر شرکت کرے تو اس کو 2 قیراط ثواب ملتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کیا واقعتاً آپ نے یہ حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے کانوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا تو بہت افسوس کی بات ہے، اب تک نہ جانے کتنے قیراط ضائع ہو گئے۔ مطلب یہ تھا کہ یہ حدیث میں نے نہیں سنی تھی، اس وجہ سے اپنے مسلمان بھائی کی نماز جنازہ کے اندر اور اس کے دفن کے اندر شرکت نہ ہو سکی اور اس کے نتیجے میں نہ جانے کتنے قیراط ضائع ہو گئے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نیکیوں کے معاملے میں بڑے حریص تھے۔ ہم اور آپ وعظوں کے اندر، تقریروں کے اندر جو یہ بات سنتے ہیں کہ فلاں عمل کا فلاں ثواب ہے، فلاں عمل کے اوپر اللہ رب العزت کی طرف سے اتنے اجر و ثواب کا وعدہ ہے، یہ اس لیے بیان کیے جاتے ہیں تاکہ ہمارے دلوں کے اندر حرص پیدا ہو، ہمارے دل کے اندر شوق اور جذبہ پیدا ہو۔ جب ہمارے دلوں کے اندر جذبہ پیدا ہوگا تبھی ہم ان اعمال کو کرنے والے بنیں گے۔ یہ فرائض اور واجب تو نہیں ہیں، سنن، مستحبات اور نوافل ہیں، لیکن ہر ایک ایمان والے کے دل کے اندر ان چیزوں کی حرص ہونا چاہیے، ان چیزوں کو حاصل کرنے کی فکر ہونی چاہیے۔ ہمارے اکابرین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اوپر کس طریقے سے عمل کیا ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعوت کے اندر تشریف لے جا رہے تھے اور ساتھ میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھی۔ دور دراز کا علاقہ تھا، پیدل آپ تشریف لے جا رہے تھے۔ جب ایک جنگل بیابان کے اندر پہنچے تو جہاں پر کوئی شخص دیکھنے والا نہیں تھا اور پردہ کا بھی پورا انتظام تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ عائشہ میرے ساتھ دوڑ لگاؤ گی؟ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ ہاں یا رسول اللہ، میں دوڑ لگاؤں گی۔ ایک طرف تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے مقصد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دلجوئی مقصود تھی، آخر آپ کی زوجہ محترمہ تھی، اور دوسری طرف امت کو یہ تعلیم دینا مقصود تھا کہ تقوی اور پرہیزگاری یہ بہت اچھی چیز ہے، ہر ایک شخص کے اندر ہونی چاہیے، شریعت کے اندر مطلوب ہے اور ضروری بھی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گھر کے ایک گوشے کے اندر بیٹھ جاؤ اور ساری زندگی اسی کے اندر گزار دو، بلکہ انسانوں اور آدمیوں کی طرح رہو۔ حدیث شریف کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ 2 مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ دوڑ لگائی۔ ایک مرتبہ جب آپ نے دوڑ لگائی تو آپ مجھ سے آگے بڑھ گئے، اور دوسری مرتبہ جب آپ نے دوڑ لگائی تو میں آپ سے آگے بڑھ گئی اور جیت گئی۔ اس وقت آپ کا جسم نسبتاً بھاری ہو گیا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ تل کا بتل کا عائشہ برابر سرابر ہو گیا، ایک مرتبہ تم آگے بڑھ گئی، تم جیت گئی، ایک مرتبہ میں بھی جیت گیا۔ ہمارے اکابرین نے اس سنتوں کے اوپر بھی عمل کیا ہے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدسہ سرہ کے ملفوظات کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت تھانہ بھون سے کہیں دوسرے دور گاؤں میں شادی کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں اہلیہ بھی ساتھ تھی۔ راستے میں ایک جگہ آئی، جنگل بیابان کی طرح خالی جگہ تھی۔ آپ نے فرمایا کہ الحمدللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک سنتوں کے اوپر عمل کی توفیق مل گئی ہے، لیکن ابھی تک اس سنت کے اوپر عمل کرنے کا موقع نہیں ملا ہے، لہٰذا وہاں پر آپ نے اپنی اہلیہ کے ساتھ دوڑ لگائی اور اس سنت کے اوپر عمل کیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ دوڑ لگانے کا کوئی شوق نہیں تھا،
لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کے اندر دوڑ لگائی۔ یہ ہے آخرت کی فکر اور نیکی کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ۔ اللہ رب العزت ہم سب کے اندر یہ جذبہ اور یہ حرص نصیب عطا فرمائے۔ دوسری چیز آپ نے یہ ارشاد فرمائی حدیث شریف کے اندر، وَاسْتَعِن بِاللَّهِ وَلَا تَعْجِزْ، کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کے دل کے اندر نیک کام کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، نیک کام کرنے کا دل چاہتا ہے کہ فلاں شخص یہ نیک عمل کر رہا ہے، فلاں شخص صدقہ خیرات کر رہا ہے، لہذا مجھے بھی یہ عمل کرنا چاہیے۔ لیکن دوسری طرف دل کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو بڑے لوگوں کی بات ہے، جو اللہ والے بزرگ ہیں وہی یہ عمل کرتے ہیں، میں یہ عمل کیسے کر سکتا ہوں، میں تو ایمان کا کمزور ہوں، چھوٹا آدمی ہوں۔ دل کے اندر یہ بات آتی ہے اور آدمی بیٹھ جاتا ہے، وہ عمل نہیں کرتا۔ اس کے لیے حدیث شریف کے اندر آپ نے ارشاد فرمایا وَاسْتَعِن بِاللَّهِ وَلَا تَعْجِزْ، کہ جب کسی کام کرنے کا، نیکی کرنے کا جذبہ پیدا ہو تو اللہ رب العزت سے مدد طلب کرو، اس سے توفیق مانگو اور ہمت مانگو، اور عاجز اور مایوس ہو کر مت بیٹھو۔ جیسے کہ بزرگوں کے بارے میں اور اسلاف کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ انہوں نے دین کے معاملے میں کیسے کیسے مجاہدے کیے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، مشہور ہے کہ 40 سال تک آپ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، یعنی ساری رات نماز کے اندر، نوافل کے اندر، تہجد کے اندر مشغول رہتے تھے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ عصر سے مغرب کے درمیان پورا قرآن ختم کر دیا کرتے تھے۔ جب ان واقعات کو ہم سنتے ہیں، بزرگوں کے واقعات کو سنتے ہیں، تو ہمارے دلوں کے اندر بھی جذبہ پیدا ہوتا ہے، لیکن دوسری طرف دل میں یہ بات آتی ہے کہ ہم تو چھوٹے لوگ ہیں، ہم اس پر عمل کیسے کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت سے توفیق مانگو، ہمت مانگو اور مدد طلب کرو۔ اس لیے کہ آدمی اگر توفیق اللہ رب العزت سے مانگے گا تو اس کی دو صورت ہے۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت واقعتاً اس نیک اعمال کی توفیق عطا فرما دیں گے، اور اگر اس نیک اعمال کی توفیق نہ ہوئی تو بھی اللہ رب العزت انشاءاللہ اس نیک عمل کا ثواب، اجر و ثواب عطا فرما دیں گے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص سچے دل سے اللہ رب العزت سے شہادت طلب کرتا ہے کہ پروردگار مجھے اپنے راستے میں شہادت نصیب فرما، تو اللہ رب العزت اس کو وہ شہادت کا مقام اور مرتبہ عطا فرما دیتے ہیں، اگرچہ اس کا بستر ہی کے اوپر کیوں نہ انتقال ہوا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ یہ اپنے زمانے کے بہت بڑے بزرگ اور فقیہ اور محدث تھے، اور اپنے سابقہ زندگی کے اندر یہ ایک امیر زادے تھے، ایک رئیس زادے تھے۔ مال و دولت کی کوئی انتہا نہیں تھی، مال و دولت کی کوئی کمی نہیں تھی، دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، جام نوشی، موسیقی، یہ سب چیزیں بالکل عام ہو گئی تھی زندگی کے اندر۔ ایک مرتبہ اپنے باغ کے اندر، باغیچے کے اندر بیٹھے ہوئے تھے دوستوں کے ساتھ، جام نوشی کا دور چل رہا تھا اور ساز موسیقی بج رہے تھے، لوگ اس پر گا رہے تھے، تھرک رہے تھے کہ اچانک موسیقی سے جو آواز نکل رہی تھی وہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے کانوں کے اندر اللہ اللہ کی بن کر پڑ رہی تھی۔ وہیں سے ان کے دل کی دنیا بدل گئی اور پھر انہوں نے اس دنیا کو لات مار کر اپنی ساری زندگی کو دین کے لیے وقف کر دیا۔ جب ان کا انتقال ہوا تو کسی نے ایک رشتہ دار نے ان کو خواب کے اندر دیکھا اور پوچھا کہ حضرت کیسی بیتی، کیا بیتا؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے استحقاق سے زیادہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، یعنی جس کا میں مستحق تھا اس سے بھی زیادہ بلند اعلیٰ اور مقام اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ میرے سامنے ایک لوہار رہتا تھا، میرا ایک پڑوسی لوہار تھا، اس کو اللہ رب العزت نے وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا جو مقام اور مرتبہ مجھے بھی نصیب نہ ہو سکا۔ وہ شخص جب بیدار ہوا، اس کو جستجو ہوئی، اس کو فکر ہوئی کہ آخر وہ لوہار کون تھا، کیا عمل کرتا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جیسے محدث اور فقیہ سے بھی آگے بڑھ گیا، اس سے اونچا مقام اور مرتبہ اس نے حاصل کر لیا۔ چنانچہ
وہ شخص حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے محلے کے اندر گیا، دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کے دروازے کے سامنے ایک لوہار رہتا تھا، ابھی چند روز ہوا ہے اس کا انتقال ہوا۔ چنانچہ وہ شخص اس کی بیوی کے پاس گیا اور جا کر اس نے سارا واقعہ بیان کیا کہ ایسا ایسا میں نے خواب کے اندر دیکھا ہے، آخر وہ لوہار کون تھا، کیا عمل کرتا تھا، اس کی کچھ خصوصیات مجھے بتائیے۔ اس کی بیوی نے کہا کہ وہ تو ایک لوہار تھا، سارا دن کام کرتا رہتا تھا، کوئی خاص اس کی کوئی ایسی صفت نہیں تھی جو میں آپ سے بیان کر سکوں، البتہ دو باتیں اس کے اندر تھی جو میں دیکھتی تھی، ایک یہ کہ جب بھی وہ اپنا کام کرتا رہتا تھا اور اپنا لوہا کوٹتا رہتا تھا تو جب اذان کی آواز اس کے کانوں تک پہنچتی تھی تو اس کا یہ معمول تھا کہ اگر وہ لوہا گرم کر کے بھٹی سے نکال لے اور اس پر چوٹ کرنے کے لیے ہتھوڑے کو اپنے کندھے سے اوپر اٹھا لیا ہوتا تھا اور اذان کی آواز اس کے کان کے اندر پہنچ جاتی تھی تو یہ بھی گوارا نہیں کرتا تھا کہ اس لوہے کے اوپر ایک مرتبہ چوٹ کر دے، اس ہتھوڑے کو پیچھے کی طرف پھینک دیتا تھا اور نماز کی تیاری کے اندر لگ جایا کرتا تھا۔ اور دوسری صفت اس کی یہ تھی کہ جب وہ سارا دن کام کر کے تھک جاتا تھا اور اپنے چھت پر اپنے بستر کے اوپر لیٹا رہتا تھا تو سامنے والے مکان کے اندر حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نماز کے اندر مشغول رہا کرتے تھے۔ یہ لوہار ان کو دیکھتا اور یہ کہتا کہ یہ اللہ والے، یہ بزرگ، یہ نیک بندے ساری رات اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہیں، اگر مجھے بھی توفیق ملتی، میرے اندر بھی استطاعت ہوتی تو میں بھی اللہ رب العزت کی ایسے ہی عبادت کرتا۔ اس شخص نے کہا کہ یقیناً یہ دو چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کو حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے بھی اونچا مقام اور مرتبہ عطا فرما دیا۔ کہاں حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جیسے فقیہ اور محدث جن کو ساری دنیا جانتی ہے، کہاں وہ ایک لوہار جس کو کوئی جانتا نہیں تھا لیکن نیک کاموں کی حرص، نیک کاموں کی دل کے اندر چاہت نے اس کو حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے بھی اونچا مقام اور مرتبہ عطا فرما دیا۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر پہنچے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ، میرے بہت سے صحابہ کرام بھائی ایسے ہیں جو مال و دولت والے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو دنیا کی نعمتیں اور مال و دولت عطا فرمایا ہے، وہ اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور ہم لوگ غریب ہیں، جو جسمانی عبادت ہم کرتے ہیں وہی دوسرے صحابہ کرام ہمارے بھائی بھی کرتے ہیں، لیکن وہ جو صدقہ خیرات کرتے ہیں مال و دولت کی شکل میں، ہم لوگ غریب ہیں، ہم لوگ نہیں کر سکتے۔ یا رسول اللہ، ہمیں اس کی فکر ہے کہ آخرت کے اندر وہ اونچا مقام اور مرتبہ حاصل کر لیں گے، لہٰذا ہمیں کوئی ایسا عمل بتلائیے جس کی وجہ سے میں ان کے برابری کر لوں، ان سے آگے آ جاؤں۔ یہ ہے صحابہ کرام اور ہماری سوچ کے اندر فرق۔ جب ہم اپنے سے اوپر والے مالدار کو دیکھتے ہیں تو ہمارے دلوں کے اندر یہ خواہش ہوتی ہے، یہ خواہش نہیں ہوتی کہ وہ کتنا صدقہ خیرات کر رہا ہے، کتنا نیک کام کر رہا ہے، بلکہ ہمارے دلوں کے اندر یہ جذبہ آتا ہے کہ اس کے پاس مال و دولت ہے، اس کے بعد اس کے پاس ہر طرح کا عیش و آرام ہے، لہٰذا مجھے بھی یہ مال و دولت حاصل ہوتی تو اس طرح میں بھی آرام سے زندگی بسر کرتا، اس طرح مجھے بھی کوئی تکالیف اور پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ یہ ہے سوچ کا فرق۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام سے فرمایا کہ میں تمہیں ایک عمل ایسا بتلاؤں گا کہ اگر وہ عمل تم پابندی کے ساتھ کر لو گے تو تمہاری کوئی برابری نہیں کر سکے گا، اور وہ عمل یہ ہے کہ تم پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ اگر یہ عمل کر لو گے تو کوئی بھی شخص تم سے آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ تو بہرحال نیک کاموں کی حرص کرنا، اور صرف حرص ہی کافی نہیں ہے، اس کے اوپر اللہ رب العزت سے مدد اور توفیق حاصل کرنا اور ہمت مانگنا، یہ حدیث شریف کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تلقین فرمائی ہے۔ اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ إِنِّي فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا، کہ اگر کوئی دنیا کی زندگی کے اندر اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے، کوئی مصیبت کا سامنا کرنا پڑے تو یہ مت کہو کہ اگر ایسا کر لیتا تو یہ ہو جاتا اور اگر ایسا نہ کرتا تو یہ نہ ہوتا،
بلکہ یہ کہو کہ یہ اللہ رب العزت کی تقدیر اور مشیت کے اندر ایسا ہی لکھا ہوا تھا، ایسا ہی ہونا تھا، اس لیے ہو گیا۔ اس لیے کہ یہ اگر کا لفظ یہ شیطان کے عمل کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ مثلا اگر ہمارے کسی عزیز کا، کسی رشتہ دار کا انتقال ہو گیا، اب یہ کہنے لگے کہ اگر فلاں ڈاکٹر کا علاج کر لیتا تو ہو سکتا ہے بچ جاتا، اگر اس طریقے سے عمل کر لیتا تو بچ جاتا، یا کسی کے ہاں چوری ہو گئی یا کوئی حادثہ ہو گیا تو اس کے اندر یہ بات کہنا کہ اس طریقے سے حفاظت کر لیتا تو ہمارے یہاں چوری نہ ہوتی، یا اس طریقے سے عمل کر لیتا تو یہ حادثہ نہ ہوتا۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، بلکہ یہ کہو کہ یہ سب اللہ رب العزت کی مشیت اور تقدیر کے اندر ہے، اگر 1000 تدبیر کر لیتا تب بھی اللہ رب العزت جو چاہیں گے وہی ہوگا۔ اس حدیث کے اندر آپ نے بڑی ہی اہم بات ارشاد فرمائی ہے، ہم سب کو توجہ اور غور سے اس پر عمل کرنا چاہیے، سننا چاہیے کہ اس دنیا کی زندگی کے اندر راحت اور آرام، چین و سکون آدمی کو اس وقت تک میسر نہیں آ سکتا جب تک کہ آدمی اللہ رب العزت کی تقدیر کے اوپر راضی نہ ہو جائے۔ اس دنیا کے اندر دونوں چیزیں ہیں، غم بھی ہے، خوشی بھی ہے، راحت بھی ہے، تکلیف بھی ہے۔ کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کو صرف خالص غم ہی غم ملا ہو، کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کو خالص خوشی ہی خوشی ملی ہو، بلکہ دونوں چیزوں کا مرکب ہے۔ بلکہ ہماری اور آپ کی کیا حقیقت ہے؟ انبیاء کرام علیہ السلام جو اللہ رب العزت کے سب سے محبوب بندے ہیں، سب سے برگزیدہ بندے ہیں، ان کے اوپر سب سے زیادہ مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹا ہے، ان کے سامنے سب سے زیادہ پریشانی آئی ہے۔ حدیث شریف کے اندر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ پریشانیوں اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور جو شخص انبیاء کرام سے جتنا قریب ہوتا ہے اتنا ہی اس کو مصیبتوں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس دنیا کے اندر تو پریشانیاں اور مصیبتیں تو آئیں گی ہی، لیکن اس کے اوپر یہ کہنا کہ میں اگر ایسا کر لیتا تو یہ مصیبت نہ آتی، اس سے منع کیا گیا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے نتیجے میں حسرت پیدا ہوگی، تکلیف اور صدمہ کے اندر اضافہ ہوگا، اس کے اندر کبھی نہیں ہوگی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آدمی کے زبان سے شکوے نکلیں گے کہ ساری مصیبتیں، ساری پریشانیاں میرے ہی مقدر کے اندر لکھی تھی۔ نعوذ باللہ، اللہ رب العزت کو ہمیں تکلیف دینے سے کیا مل جاتا ہے، اس طرح کی زبان سے الفاظ ادا ہوں گے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ دنیا کے اندر تو تکلیفیں ہم اٹھائیں گے ہی، لیکن آخرت کے اندر اس شکوے کی وجہ سے عذاب کے مستحق ہو جائیں گے، اور بسا اوقات ان الفاظ سے ہمارا ایمان تک خطرے کے اندر پڑ جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت جلیل القدر صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ پسند ہے کہ میں اپنی زبان کے اندر انگارہ، آگ کا انگارہ رکھ لوں اور اس کو چاٹ لوں، بہتر ہے اس بات سے کہ میں کسی واقعہ کے بارے میں جو ہو چکا ہے اس کے بارے میں یہ کہوں کہ اگر ایسا کر لیتا تو نہ ہوتا، یا کسی ایسے واقعہ کے بارے میں جو نہیں ہوا اس کے بارے میں یہ کہوں کہ یہ اگر ایسا کر لیتا تو یہ واقعہ ہو جاتا۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی مشیت اور تقدیر کے اندر جب یہ واقعہ ہونا لکھا تھا تو ہو گیا، اب اس کے بعد کہنا کہ اگر ایسا کرتا تو یہ واقعہ نہ ہوتا، یہ اللہ رب العزت کی تقدیر کے فیصلے کے اوپر راضی ہونے کے خلاف ہے، اس کے منافی ہے۔ ایک حدیث کے اندر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اذا اراد اللہ بعبدہ خیرا بما قسم لہ، کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص، جب اللہ رب العزت کسی بندے کے ساتھ کوئی بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں، کوئی خیر کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں، تو اس کو اس کی تقدیر کے اوپر، اس کی قسمت کے اوپر اس کو راضی کر لیتے ہیں، اور جو کچھ اس کو عطا فرماتے ہیں اس کے اندر برکت عطا فرماتے ہیں۔ اور اگر کسی بندے کے ساتھ خیر اور بھلائی کا معاملہ نہیں فرمانا چاہتے تو اس کو اس کی قسمت کے اوپر، اس کی تقسیم کے اس کو راضی نہیں کرتے، بلکہ اس کے اندر وہ حیران و پریشان رہتا ہے، اسی کے اندر سرگردہ پھرتا ہے، اور اس کی روزی کے اندر برکت نہیں عطا فرماتے۔ اس حدیث کے اندر برکت کا لفظ آیا، برکت سے اس کا مفہوم اور اس کا معنی سمجھ لینا چاہیے۔ آج کی دنیا یہ گنتی کی دنیا ہے، لوگ گنتے ہیں کہ کتنے پیسے آئے، اس کو تعداد کے اندر گنتے ہیں۔ اگر کوئی شخص مثلا 1000 روپے کماتا ہے، کوئی 10,000 روپے کماتا ہے، کوئی 50,000 روپے کسی کو حاصل ہوئے، تو کوئی شخص یہ نہیں دیکھتا
کہ جس شخص نے 50,000 روپے حاصل کیے، کیا اس کے نتیجے میں اس کو کتنا راحت و آرام ملا، کتنا چین و سکون ملا، کتنی عافیت ملی۔ اگر وہ 50,000 روپے کما رہا ہے اور وہ 50,000 روپے اس کی ضروریات کے اندر صرف ہو جا رہے ہیں، ختم ہو جا رہے ہیں، اس کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی ہے اور اسی کے اندر وہ حیران و پریشان ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 50,000 روپے برکت والے نہیں تھے۔ اور اگر دوسرا شخص 1,000 روپے کما رہا ہے اور اس کے اندر وہ اپنے بیوی بچوں کی تمام ضروریات پوری کر رہا ہے، اپنی خواہشات کو بھی پوری کر رہا ہے، صدقہ خیرات بھی کر رہا ہے، اس کے بعد بھی اس کے پیسے بچ جا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ 1,000 روپے برکت والے تھے۔ لہذا ہمیں دنیا کے کاموں کے اندر حرص نہیں کرنا چاہیے، بلکہ دین کے کاموں کے اندر ہمیں حرص کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں جو بھی عطا فرمایا ہے، چاہے وہ مال و دولت کی شکل کے اندر ہو، چاہے وہ پیسے کی شکل میں ہو، چاہے وہ حسن و جمال کی شکل میں ہو، دنیا کی کوئی بھی نعمت ہو، جس درجے میں اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا ہے اس پر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، تقدیر کے اوپر راضی رہنا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے جو نعمت ہمیں جس درجے میں عطا فرمائی ہے وہی ہمارے حق میں بہتر ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے فضل سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔